اپنے آپ کو ایسا بنائے ہمیں وہ 313 میں پائے. جب تشریف لائے ہمیں وہ 313 میں پائے. لولا الحجہ، اگر حجت خدا اس زمین پر نہ ہو لساخت الارض، تو یہ زمین ہل جائے گی، خراب ہو جائے گی. بغیر حجت خدا، روایتوں میں موجود ہے کہ جب سے خداوند متعال نے اس دنیا کو بنایا، حجت خدا سے اس دنیا کو خالی نہیں چھوڑا. حجت خدا سے اس دنیا کو خالی نہیں چھوڑا. حجت خدا یا غائب مستور یا ظاہر مشہور. یا حجت خدا ظاہر ہے، مشہور ہے، لوگ جان رہے ہیں کہ اس زمانے کی حجت فلاں امام ہے، یا یہ کہ حجت خدا غائب ہے، مستور ہے. حجت خدا غائب ہے، مستور ہے. خوب، جب حجت خدا یعنی امامت الہی ظاہر ہوگی، مشہور ہوگی، تو آپ جب کسی مسئلے میں پریشان ہوں گے تو آپ کیا کریں گے؟ فوراً اس امام ظاہر کے پاس جائیں گے اور اپنے مسئلے کا حل طلب کریں گے. خوب، جب حجت خدا پوشیدہ ہو، مستور ہو، لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو، تو لوگ اپنی پریشانیاں کس کے پاس لے جائیں گے؟ لوگوں کی پریشانیاں کیسے حل ہوں گی؟ امام سے ایک سائل نے، بڑا عقل مند سائل تھا، امام سے سائل نے سوال کیا، مولا فَكَيْفَ يَنْتَفِعُ النَّاسِ بِالْحُجَّةِ الْغَائِبِ الْمَسْطُورِ. مولا وہ حجت خدا جو غائب ہوگی، پوشیدہ ہوگی، لوگ اس سے استفادہ کیسے کریں گے؟ مولا نے عجیب جملے فرمائے. مولا نے فرمایا کما ينتفع الناس بالشمس اذا سطرها السحاب. عقل مند حضرات تشریف فرمائے. مولا فرماتے ہیں جس طریقے سے لوگ جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو سورج سے استفادہ کرتے ہیں، اسی طرح سے جب امام زمان غائب ہوں گے تو لوگ امام زمان سے استفادہ کریں گے. جو سمجھے وہ سمجھے، جو نہیں سمجھے انشاءاللہ آگے سمجھیں گے. کیسے؟ آپ نے دیکھا ہے بادل جب سورج کے سامنے حائل ہو جاتے ہیں تو کیا سورج اپنی روشنی ہم تک نہیں پہنچاتا؟ جب سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں تو کیا سورج اپنی روشنی ہم تک نہیں پہنچاتا؟ صرف ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ وہ روشنی جو بادلوں سے پہلے تھی اس کی تقویت زیادہ تھی، اس کی مقدار زیادہ تھی، لیکن وہ روشنی جو بادلوں کے بعد ہے اس کی تقویت کم ہے، اس کی روشنی کم ہے، لیکن روشنی اتنی ہے کہ اگر آپ زمین پہ سوئی بھی ڈال دیں تو اٹھا سکتے ہیں. روشنی اتنی ہے. خوب، امام نے کیوں امام زمانہ کی مثال سورج کے مانند دی ہے کہ جس طریقے سے سورج کو جب بادل گھیر لیتے ہیں تو لوگ سورج سے استفادہ کرتے ہیں، اسی طرح سے جب امام زمانہ پردہ غیب میں ہوں گے تو لوگ امام زمانہ سے استفادہ کریں گے. آخر کیوں امام نے یہی مثال دی؟ اس کی 2-3 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ جب سورج غائب ہوتا ہے تو اپنی روشنی پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے جب امام زمانہ غائب ہوں گے تو اپنی ضیاء، اپنی روشنی ہم تک پہنچاتے رہیں گے. اگر آج ہماری سانسیں، اگر آپ کو دلیل چاہیے ہو تو دیکھو، اگر آج ہماری سانسیں چل رہی ہیں، اگر آج ہمارے نفس چل رہے ہیں، اگر آج ہماری عزت و آبرو سلامت ہے، اگر آج مذہب تشیع امان میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت ہے جو ہم پہ نظر رکھ رہی ہے. اللہ ہم کہاں؟ آج پوری دنیا عالم تشیع کی مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود مذہب تشیع الحمدللہ سے تقویت کے مرحلوں پہ ہے، مضبوط ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم کہتے رہتے ہیں بے شک ہم پہ ظلم و ستم بھی ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ سے مضبوط ہیں. اس کی دلیل ماشاءاللہ سے آپ حضرات خود اپنے اپنے ذہنوں میں لا سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں ڈھونڈ سکتے ہیں. میں کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کروں گا. تو یہ امام زمانہ کا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری سانسیں چل رہی ہیں. اگر امام زمانہ نہ ہوتے تو یہ دنیا، یہ زمین و آسمان خراب ہو جاتا.
دوسری وجہ جو امام صادق علیہ السلام نے امام کی مثال سورج کے مانند اس کی دوسری وجہ یہ وجہ تو بہت زیادہ، میں صرف ایک وجہ اور بتاؤں گا، آپ کی زحمت تمام. دوسری وجہ یہ ہے کہ جب سورج غائب ہوتا ہے تو ہر وہ انسان کہ جس کی آنکھیں سلامت ہوتی ہیں، ہر وہ انسان جو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، ہر وہ انسان جو اشیاء کو محسوس کر سکتا ہے، وہ اپنے بچوں سے کہے گا، وہ کسی نہ کسی سے کہے گا ذرا جاؤ باہر دیکھ کے آؤ سورج نکلا یا نہیں. کون کہے گا یہ؟ جس کی آنکھیں سلامت ہیں، جو دیکھ سکتا ہے، روشنی کو محسوس کر سکتا ہے، وہ بار بار انتظار کرے گا، لوگوں سے پوچھے گا ذرا دیکھو سورج نکلا یا نہیں. اب وہ انسان کہ جس کی آنکھیں سلامت نہ ہو، جو اندھا ہو، جو دیکھ ہی نہ سکتا ہو، جس کے لیے روشنی اور اندھیرا برابر ہو، وہ سورج ہو یا نہ ہو اس کے لیے برابر، اب وہ انتظار ہی نہیں کرے گا. امام صادق نے مثال دے کے بتا دیا، امام زمانہ کا انتظار فقط وہی کرے گا کہ جس کی آنکھیں سلامت ہے، جو چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، جس کا دل زندہ ہے، جس کا دل مردہ، اس کے لیے برابر امام ہو یا نہ ہو. روشنی کو کون دیکھ سکتا ہے؟ جو بھینا ہو، جس کی آنکھیں ہو. اب وہ اندھے لوگ جو روز بروز اخباروں میں اور اپنے ٹی وی چینلوں سے امام زمانہ کا انکار کر رہے ہیں، ان کی غلطی نہیں ہے. جب وہ اندھے ہی ہیں تو انہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، ان کے لیے ہونا نہ ہونا برابر. ایک اندھا جو مثلا دن میں چل رہا ہے تب بھی اس کے لیے اندھیرا ہی ہے، تب بھی اسے کسی کے سہارے کے تحت چلنا پڑ رہا ہے. رات میں جا رہا ہے تب بھی تو اس کے لیے دن و رات برابر. اسی طریقے سے وہ افراد کے جن کے دل مر چکے ہیں، ان کے لیے امام زمانہ کا ہونا نہ ہونا برابر. تو وہ انتظار کیا کریں گے؟ یہاں پہ ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے. ماشاءاللہ سے آپ سارے حضرات کی سماعتوں کو دیکھ کے یہ اندازہ لگ رہا ہے کہ الحمدللہ سے بخوبی سمجھے اور اس پہ عمل بھی ہوگا. اب ہم سب اپنے اپنے دلوں کی طرف توجہ کریں اور دیکھیں کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم واہ واہ تو کر رہے ہیں، خوش تو ہو رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ ہمارا بھی تھوڑا بہت سا تعلق اسی زمرے سے ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں کہ ہم لوگ بھی اسی زمرے میں آ رہے ہیں کہ جو امام زمانہ سے غافل ہیں. یہ آپ کے اوپر، یہ کیونکہ انسان اپنے بارے میں بہتر جانتا ہے. میں آپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہوں، آپ میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے جتنا میں خود اپنے بارے میں جانتا ہوں. اب یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اپنے دلوں کی طرف دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ ہمارے اندر معرفت امام زمان کس حد تک ہے، ہم اپنے امام زمانہ کو کس حد تک پہچانتے ہیں، ہم اپنے امام زمانہ کے واقعاً منتظر ہیں یا نہیں، یا ہمارا بھی شمار انہی اندھوں میں ہے. امام زمانہ کی معرفت، امام زمانہ کی شناخت اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کربلا میں جائیں. کربلا میں جتنے بھی اصحاب ہیں نا، ان سب کی کامیابی کا صرف ایک راز ہے. پتہ ہے ان سب کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ ان سب کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ انہوں نے اپنے زمانے کے امام کو بخوبی پہچانا تھا. ان کی میں معذرت چاہتا ہوں، میں نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی توہین نہیں کر رہا ہوں. ان کی کامیابی کے راز یہ نہیں تھے آپ دکھا دیں کسی تاریخ میں، آپ کہیں کہ جناب سلمان کامیاب ہو گئے اور پھر بتائیں جناب سلمان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ جناب سلمان نمازیں بڑی لمبی پڑھتے تھے. آپ کہیں وہ کربلا میں جناب فلاں کامیاب ہو گئے اور ان کی کامیابی کا راز یہ تھا کہ وہ حافظ قرآن تھے. آپ تاریخ میں جس کا بھی نام لیں گے اور اس کے آگے لفظ کامیابی کا ذکر کریں گے تو فوراً اس زمانے کی طرف جائیں گے اور دیکھیں گے کیا یہ علی سے متمسک تھا یا نہیں. یہ راز کامیابی ہے،
یہ رمز کامیابی ہے. اگر کسی کو پہچاننا ہو تو دیکھو اس کی نسبت علی کی طرف کیسی ہے. جناب کمیل حضرت امیر کے پاس آئے اور عرض کیا کہ مولا یہ ایک شخص ابھی نماز جو پڑھ رہا ہے کہ بڑا متقی ہے, بڑا پرہیزگار ہے, بڑا ایسا ہے, بڑا ویسا ہے. امام نے کہا کمیل یہ کیا کر رہے ہو؟ تم اس کی نمازوں کے دھوکے میں آ رہے ہو, تم اس کے روزوں کے دھوکے میں آ رہے ہو کہ مولا متقی ہے, پرہیزگار ہے. کہ کمیل انسان کو پہچاننے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ اگر تمہیں پہچاننا ہو تو جاؤ اس کے سامنے علی ابن ابی طالب کا ذکر کرو. اگر وہ علی کو پسند کر رہا مومن, اگر نہیں تو منافق. یہ پہچاننے کا طریقہ ہے. وہ 313 میں پائے